الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ وہ تو اس لائق بھی نہیں کہ بے خوف ہو کر مسجدوں میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں مشرکین کے دعوی حق پرستی کی تردید کی گئی ہے۔ اہل عرب میں یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین بھی تھے۔ یہ مشرکین بھی اہل کتاب کی طرح یہی دعویٰ کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب بے دین و گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مذمت فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سن 6 ہجری میں ماہ ذی قعدہ کے پہلے ہفتے دوشنبے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہا، لیکن مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا اور مکے میں داخل نہ ہونے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ بیت العتیق خانہ کعبہ سے تو کسی کو روکا نہیں جاتا، پھر تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ مشرکین کہنے لگے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے دن ہمارے باپ، چچا اور بھائیوں کو قتل کیا۔ بہرحال مشرکین سے ایک صلح نامہ پر راضی نامہ ہو گیا اور اس سال مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ صحابہ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ انہی کفار و مشرکین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی
جس کا حاصل و مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ مشرکین عرب بھی مسلمانوں سے دلی عداوت رکھتے ہیں اور ظلم کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا کہ مذہبی فریضے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جیسی مقدس جگہ میں مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے، اور اس طرح خانہ خدا کو بے رونق اور ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود ان لوگوں کو ان مقامات مقدسہ میں انتہائی ادب اور خوف سے جانا چاہیے، نہ یہ کہ ایسے متبرک مقام میں گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کی ہتھڑیاں وغیرہ ڈالتے، تو یہ حق پر تو کیا ہوئے جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ایسے ظالم لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہوگا۔ محترم سامعین، یہاں اس آیت میں مشرکین اور کفار کے متعلق جو دنیاوی ذلت اور رسوائی کی پیشین گوئی فرمائی گئی تھی وہ بحمد اللہ ان کے حق میں پوری ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جب مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے، چنانچہ سرزمین عرب کفار و مشرکین سے پاک ہو گئی اور سب وہاں سے نکال دیے گئے۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم اس آیت کا عام ہے، ہر شخص جو مسجد میں ذکر اللہ سے منع کرے، خانہ خدا کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ آیت اور بھی زیادہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت سے اور بھی زیادہ خوف فی خدا انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی حقیقی آبادی اور رونق صرف ظاہری عمارت کی شان و شوکت اور زیب و زینت اور رنگ و روغن نہیں، بلکہ حقیقی آبادی ذکر اللہ سے ہے۔ آگے آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایسے مسلمان جنہیں مسجد حرام میں جانے اور اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا گیا تھا، ان کی تسلی و تسکین کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ بس اب روک دینے مسجد حرام سے ملول نہ ہوں، کیونکہ تمام مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس جگہ بھی اس کی عبادت و بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ وہی حاضر و ناظر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار مسلمان کسی سفر جہاد میں تھے، شب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن تاریکی کی وجہ سے قبلے کی سمت محسوس نہ ہوئی۔ ہر چند کوشش کی مگر قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکا۔ آخرکار سب نے اپنے اپنے گمان اور خیال کے اعتبار سے جدھر قبلہ سمجھا اسی طرف کو رخ کر کے نماز ادا کر لی۔ صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اسی بنا پر حاصل مطلب آیت کا یہ ہوا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، ہر طرف اسی کا جلوہ ہے،
اگر تاریکی وغیرہ کے عذر سے سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جدھر کو منہ کر کے اللہ کو سجدہ کر لو گے سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہر طرف ہے، کسی خاص سمت و جہت میں محدود نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ حق تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے شرک و کفر کی گمراہیوں سے بچا کر ایمان و اسلام کی ہدایت و نعمت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی مساجد کے عزت و عظمت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے آباد رکھنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔